اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وخلق اشیاء ناطقۃ بحمدہ وشکرہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامین، آج میں معصومین کی روایات میں سے ایک ایسی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جب بھی گھر سے نکلو گے تو انشاءاللہ حفاظت گھر کی طرف واپس آ جاؤ گے۔ یہ کام ضرور کریں، ہر طرح کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی آپ کی فرمائیں گے۔ سب سے پہلے جب آپ کسی بھی کام سے یا آفس کی طرف آپ جا رہے ہوں یا کسی بھی پرسنل کام سے آپ جا رہے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت یعنی جیسے ہی آپ دروازے پر پہنچتے ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں۔ حتیٰ کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہاں تک معصومین کی روایات میں سے ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی ایسا کھانا کھا رہا ہے جس میں زہر ہو، اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانے کو شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس زہر کا اثر بھی اس کھانے سے ختم کر دیتا ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے۔ جب کوئی بندہ سب سے پہلا کام جو انسان گھر سے نکلتے وقت کرے، فقط 3 کاموں کی تاکید اور 3 کاموں کی پابندی کرے تو انشاءاللہ ان کے بہت سے فوائد انشاءاللہ ان کو ملیں گے۔ کیونکہ ہر انسان کی کندھوں پر، ہر انسان کی دوش پر 2 فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور وہ 2 فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ سارا دن ساری رات اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں یا کوئی بھی برائیاں کرتے ہیں تو وہ لکھتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، قرآن کے بقول وہ 2 فرشتے ہمارے اوپر جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے گواہان ہیں، یعنی وہ 2 گواہ ہیں جو ہم پر مسلط ہیں اور ہمارے کندھوں پر 24 آورس موجود ہوتے ہیں۔ ایسے نہ ہو کہ جب آپ سو جائیں تو یہ سمجھیں کہ ابھی فرشتے بھی سو گئے ہوں گے، بلکہ وہ فرشتے نہیں سوتے، وہ ہماری نگرانی کرتے ہیں، وہ ہمیں محافظت عطا کرتے ہیں اور ہمارے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ یہ 2 شاہد ہیں ہم پر، 2 گواہ ہیں ہم پر، جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بھیجے گئے ہیں۔ ہمارے ہر ایک بندے کے اوپر، جو بھی انسان ہے، تمام انسانوں پر یہ 2 فرشتے موجود ہوتے ہیں، کندھوں پر رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو گواہ بنایا ہوا ہے، تاکہ اگر ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو روایتوں میں ملتا ہے جب کوئی بھی انسان نیکی کرنے کا سوچتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کی نیکی لکھ دی جائے، کیونکہ اس نے ارادہ کیا ہوا ہے۔ اور اگر نیکی کر لیتا ہے پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کی نیکی لکھ دی جائے، ان کا اجر لکھ دیا جائے، کیونکہ اس نے نیکی کر دی ہے۔ اور نیکی کرنے کے بعد وہ اگر انسان اس نیکی کو گنواتا نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ نیکی کرتا ہے، تو اللہ پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے پھر اس کا اجر لکھ دو، کیونکہ اس نے وہ نیکی کر کے جتلایا نہیں ہے۔ اور یہ گواہن ہیں، یعنی جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، جو اجر کرتے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں، تو یہ فرشتے گواہ کے طور پر ہمارے کندھوں پر موجود ہے۔ اور میں
کیوں میں بیان کروں کہ جو یہ دو فرشتے ہمارے کندھوں پر موجود ہیں یہ گواہ ہیں، تو خود اندازہ کریں کہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں بتوں کو توڑنے کے لیے مولا علی علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا تھا، تو اس نے دنیا والوں کو بتلایا تھا کہ تمہارے تو گواہ تمہارے کندھوں پر ہیں، یہ مجھے دیکھو میرے کندھوں پر میرا گواہ موجود ہے۔ اور اتنا بلند تھا کہ رسول خدا نے کہا یا علی خود کو کتنا بلند سمجھ رہے ہو؟ تو رسول مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میں آسمان کو چھونا چاہوں تو چھو سکتا ہوں، جب نیچے آئے تو مسکرائے۔ رسول خدا نے پوچھا یا علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا اتنی بلندی سے آپ نے نیچے اتارا ہے لیکن مجھے کچھ ہوا نہیں۔ تو رحمت للعالمین فرماتے ہیں یا علی تجھے کیسے کچھ ہوتا؟ تجھے اٹھانے والا خاتم الانبیاء تھا اور سردار الانبیاء تھا اور حبیب خدا تھا، رحمت للعالمین نبی تھا، اور تجھے اٹھانے والے سید الملائکہ ہے۔ ایک چیز کیا ہے، جب آپ گھر کے دروازے پر جائیں، گھر کے دروازے پر پہنچیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں، اور جیسے ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہدایت، آپ نے ہدایت پائی، کوئی بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا اور کوئی بھی تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ اور دوسری چیز جو معصومین کی روایت میں سے ہے، وہ امام فرماتے ہیں کہ جب تم دروازے پر پہنچو یا گھر سے نکلنے لگو تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ پر کوئی غلبہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر جو بھی لوگ ہوں گے، حاکم بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، آپ کے دشمن بھی ہوں گے، اور یعنی آپ کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے جو آپ سے جلدی ہوں ایسے لوگ بھی ہوں گے، لیکن جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو اللہ آپ کی طاقت بن جائے گا۔ دو فرشتے کہتے ہیں کہ ابھی تو گھبرا نہیں، تو پریشان مت ہو جانا، کیونکہ اب تمہارا محافظ، تمہاری حقیقی طاقت اللہ تعالی کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو فرشتے جو آپ کو محافظت کرتے ہیں، اور تیسری چیز جو معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلا کرو تو یہ ضرور کہا کرو کہ توکلت علی اللہ، یعنی میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا۔ تو جو بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں بس یاد رکھو کفایت، اللہ تیرے لیے کافی ہے، کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ تو نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ جب یہ تین چیزیں کہہ کے وہ فرشتہ نکلنے لگتا ہے گھر سے تو شیطان کہتا ہے میں تجھے کیسے گمراہ کروں، کیسے گمراہ کروں، کیونکہ ہدایت کے لیے بھی تو نے اللہ کی ذات کو پکڑا، اور طاقت کے لیے بھی اللہ کی ذات کو پکڑا، اور تو نے اللہ کی ذات کو ہی اور اللہ کی ذات پر ہی توکل کیا ہے، تو میں تمہیں کس طرح گمراہ کر سکتا ہوں۔ الحمدللہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر توجہ سے عمل کریں، اور ہم ان باتوں پر جیسے ہی عمل کریں گے انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، انشاءاللہ ہمیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ ہمیں چاہیے صرف ان تین چیزوں کا، ایک تو نکلتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ہر کلام کی ابتدا میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے جب گھر سے نکلے تو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، اور تیسری چیز توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات پر توکل کر کے نکلنا ہے، تو ہمیں انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔